बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज मैं पाकिस्तान में शुतुरमुर्ग़बानी के बारे में एक प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। चूँकि मैंने ऑब्ज़र्व किया और बहुत सारे कॉलर्स जिन्होंने यूरोप से, अमेरिका से मुझे कई एक कॉल्स की और कहा कि जी डॉक्टर साहब ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग़बानी के बारे में हमारी रहनुमाई करें। तो इस सिलसिले में मैंने एक इंट्रोडक्शन पहले मैंने दिया, उसमें बुनियादी मालूमात शुतुरमुर्ग़ के बारे में बताई और दूसरे प्रोग्राम में शुतुरमुर्ग़बानी के गोश्त के बारे में आगाही दी और उसके बाद मैंने शुतुरमुर्ग़ से मुताल्लिक़ मसनूआत के बारे में प्रोग्राम यानी 3 प्रोग्राम किए और आज ये नशिस्त भी उन्हीं प्रोग्राम्स की एक कड़ी है। क्योंकि गुज़श्ता एक दहाई से पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्मिंग के हवाले से इनफरादी तौर पर काम किया जा रहा है और अब एक कंपनी भी इसमें आ गई है और उसको पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी के नाम से, ये इसका हेडक्वार्टर कराची में है और मेरी अभी उनके एक साहिब हैं राजा ताहिर, उनसे बात हुई तो उन्होंने काफ़ी उम्मीद दिलाई मुझे कि काफ़ी इसका मुस्तक़बिल अच्छा नज़र आता है इस इंडस्ट्री का। तो ऑस्ट्रिच का या तो कारोबार स्क्रैच से शुरू किया जाए अंडों से, और अंडों से बच्चे निकलें, बच्चे बालिग होने तक यानी आगे अंडे देने, और इसी तरह नर के बालिग होने तक तकरीबन हमें ये समझ लें कि 1 साल या 2 साल तक लग जाएंगे। 2 साल के बाद ये सिलसिला शुरू होगा, जो कि काफ़ी सब्र आज़मा है। और जो हज़रात अंडे लेके और उनसे बच्चे चूज़े निकलवा के बड़ा करके वो इसमें नहीं आना चाहते, तो वो उनके लिए ये है कि वो ख़रीदें बच्चे, और बच्चे मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया से या बैरून ममालिक से। तो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया से ये दरामद किए जा रहे हैं और इस वक्त आज 23 अप्रैल 2012 यानी 23 अप्रैल 2012 है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 100 के करीब इस वक्त ये एक टेलीफोन कॉल है। देखते हैं कि कौन है कॉलर हमारे साथ। अगर तो वो ऑस्ट्रिच के बारे में बात करना चाहते हैं तो फिर तो उनको शामिल कर लेंगे, ना हुआ तो फिर इनसे माजरत करेंगे। तो अभी बड़े ये टेलीफोन कॉल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉलर और कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जाकिर बात कर रहा हूँ। कहाँ से? टंडोल यार। अगर तो आपने ऑस्ट्रिच के बारे में, शुतुरमुर्ग़बानी के बारे में बात करनी है तो बिस्मिल्लाह, क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है शुतुरमुर्ग़बानी के बारे में। नर्सरी का? इनको जो है ना मोशन लग गए। किसको मोशन लग गए?
ہیں ऑस्ट्रेलियन कुत्तों को ना آسٹریلین طوطوں کو یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے اگر اس کو بند ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ خاصا پروگرام کو ڈسٹرب کرے گا، تو پھر توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا شتر مرغ بانی کے بارے میں۔ اب یہ کمپنی بھی اس میں کافی متحرک نظر آ رہی ہے، اور میری چونکہ ان کے ایک کوئی یہ سمجھیں کہ کافی رسپانسبل پرسن سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی 100 فارم کھل چکے ہیں اور لوگ ان کو پال رہے ہیں، اور ایک بچہ جو ہم آسٹریلیا سے منگوا رہے ہیں وہ مختلف عمروں کے مختلف ایجز کے جانور لوگ خرید رہے ہیں، اور شتر مرغ، اور اس وقت 18,000 سے لے کے 20,000 تک۔ ویسے تو انہوں نے ایک اور فگر مجھے وہ بتائی کہ کوئی 15,000 سے لے کے 18,000 تک بھی مل رہے ہیں، لیکن تھوڑا بڑا لے لیں تو 20,000 روپے تک کا ایک آسٹرچ آ رہا ہے جو درآمد کر رہے ہیں۔ اور اس طرح، اور کم از کم ایک فارم پہ 50 آسٹرچ یا شتر مرغ وہ لوگ رکھ رہے ہیں، اور 50 کا مطلب سیدھا سیدھا اگر 20,000 ایک کا ہو تو 5 کا ہو گیا 1 لاکھ، اور 50 کا ہو گیا یہ سمجھ لیں 10 لاکھ روپیہ چاہیے۔ یہ جو قیمت ہے ان پرندوں کی، شتر مرغوں کی جو برآمد کر رہے ہیں ایک آسٹرچ فارم کے لیے۔ تو یہ تو سلسلہ ہے۔ باقی رہا اس کی انشورنس کا، کیونکہ ہمارے بہت اچھے کالر اسد علی صاحب لنڈن سے، وہ انٹرسٹڈ ہیں چکوال میں ایک فارم کھولنے میں۔ تو اسی طرح اور بہت سارے پاکستانی جو سرمایہ لگانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں، لیکن وہ ایک چیز کی وہ شورٹی چاہتے ہیں، اور وہ شورٹی ہے انشورنس کی۔ یعنی اگر تو بیمہ پالیسی ہو جائے، انشورڈ ہو، تو پھر رسک کم سے کم ہو جائے گا، اور اس سے لوگ پھر اس میں زیادہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور سرمایہ بھی لگائیں گے۔ لیکن لائیو سٹاک کے لیے تو آدم جی والے وہ انشورنس کرتے ہیں، لیکن ابھی تک آسٹرچ کو پاکستان میں لائیو سٹاک کا درجہ غالباً ابھی نہیں دیا گیا۔ جو میری بات ان سے ہوئی طاہر راجہ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب والوں نے تو ایگری کر لیا ہے، لیکن ابھی تک اس کو درجہ لائیو سٹاک کا نہیں دیا گیا۔ تو لائیو سٹاک کا درجہ دے دیا جائے، یا پھر سرمایہ دار جو لگانا چاہ رہے ہیں اس انڈسٹری میں، شتر مرغ بانی میں پیسہ، وہ آدم جی کے ساتھ اگر خود رابطہ کریں، یا میں بھی کوشش کروں گا، جو ہی مجھے کانٹیکٹ نمبر ان کا ملا تو آدم جی والوں سے پوچھوں گا اور انہیں کہوں گا کہ اگر آپ انشور کریں اور انشورنس پالیسی کوئی وہ متعارف کرائیں آسٹرچ فارمنگ کے لیے، تو آسٹرچ فارمنگ میں انشاءاللہ تعالی بہت سارے پاکستانی اس میں
حصہ لیں گے اور ملک میں بہت زیادہ آسٹرچ فارمز بنا کے اور اس گوشت کو جس کی افادیت ہر ایک کو پتہ ہے آلموسٹ فیٹ فری ہے اور کولیسٹرول بہت کم، یعنی کولیسٹرول جب فری گوشت اور جس کی بیرون ممالک بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے، اور خصوصاً اس کی ڈیمانڈ آپ کو جاپان میں یا فار ایسٹ کنٹریز میں یا یورپ میں بہت زیادہ ہے، اور ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ لوگ اس کاروبار میں زیادہ سے زیادہ آئیں گے اور گوشت کی پیداوار آسٹرچ کی اور شتر مرغ کی گوشت کی جب پیداوار بڑھے گی تو قیمتی زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اور اس کے فیدرز اور سکن کے ساتھ جو مصنوعات ہیں اور خاص طور پہ ایسی قیمتی قسم کے چیزیں بنائی جاتی ہیں جن سے بے شمار زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ ہنرمند بہت ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے کے طرح طرح کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سکن سے، چمڑے سے، یا اس کے فیدرز جو ہیں اس کے پروں سے، اور بہت اچھی چیزیں بنا کے وہ مارکیٹ میں متعارف کرا سکتے ہیں اور خوب پیسہ کما سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، لیکن اجازت سے پہلے ایک حدیث کوٹ کروں گا، اور حدیث مبارک چونکہ چلیں جی ایک حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ چونکہ مصنوعات کی بات ہو رہی تھی، مصنوعات میں اس کی سکن سے بڑے ہی قیمتی جوتے شوز بھی بنائے جاتے ہیں، پرسز بنائے جاتے ہیں، جیکٹس بنائی جاتی ہیں اور بہت ساری۔ تو آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا پہننے کی سنتیں اور آداب سے یہ ایسی چیز پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جوتیاں پہنے دیکھا جن پر بال نہ تھے، اور اسی طرح حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے 2 تسمے تھے۔ یہ بخاری سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارک کہ پہلے سیدھا جوتا پہنتے تھے آپ، اور پھر بعد میں یعنی پہلے رائٹ سائیڈ والا اور پھر دوسرا لیفٹ سائیڈ والا۔ تو یہ بخاری اور مسلم سے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی۔ فی امان اللہ۔